آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ دریا سندھ کے میدان کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھا اور پھر شمال مغربی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھا۔ تو پاکستان کا تقریباً 44% ایریا جو ہے یہ میدانی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں صحرائی علاقے جو ہیں یہ بھی انکلوڈ ہیں، یعنی شامل ہیں۔ 131 ملین ہیکٹر رقبے میں سے تقریباً 30% ایریا ہے ہمارے پاس جو قابل کاشت ہے، تو وہی میدانی علاقے ہیں اور یہ زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں پر یہ مشتمل ہے، تو اسے ہم دریا سندھ کا میدان کہہ دیتے ہیں۔ اس کے مشرقی اور مغربی معاون جو ہیں یہ ایک عظیم میدانی علاقہ بناتے ہیں دریا سندھ کے ساتھ۔ یہاں پر جو پرانی سویلائزیشن آباد تھی اسے ہم انڈس سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں، جس کی ہسٹری جو ہے تقریباً 5000 سال پرانی ہے، اور اس کے کھنڈرات جو ہے ہمیں موہنجو اور ہڑپا سے ملے ہیں۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے دریا سندھ ہے، اور یہ دریا سندھ تبت میں کوہ کیلاش میں ایک جھیل ہے جس کا نام ہے مانسرر۔ یہ مانسرر لیک سے نکلتا ہے اور گلگت کے قریب یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور اٹک کے قریب یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور پھر یہ مٹن کوٹ پر جا کر اس میں ایسٹرن ویسٹرن ٹریبیوٹریز جو ہیں یہ مل جاتی ہیں، اور وہاں سے یہ ڈاؤن سٹریم پھر اکیلا ہی ٹریول کرتا ہے اور سندھ سے گزرتا ہے، اور ٹھٹھا کے قریب جا کر یہ ڈیلٹا بناتا ہے، اور 70 کلومیٹر کے علاقے میں ڈیلٹا بنا کر کراچی کے جنوب میں رن آف کچھ کا جو علاقہ ہے وہاں سے پر یہ بحر عرب میں گر جاتا ہے۔ تو اس کا جو مشرقی معاون ہے اس میں دریائے ستلج ہے، بیاس جو کہ اپنی گزر کا تبدیل کر چکا ہے، اور اس کے بعد دریا راوی ہے، پھر چناب ہے اور جہلم ہے۔ اس سے ہم دریا سندھ کے مشرقی معاون کہہ دیتے ہیں، اور یعنی ہم ایسٹرن ٹریبیوٹریز آف انڈس ریور کا نام دیتے ہیں۔ انڈس کو دریا سندھ کو انڈس بھی کہتے ہیں، اسے مہران بھی کہتے ہیں، اور اسے اباسین بھی کہتے ہیں۔ تو انڈس جو ہے یہ موسٹ کامنلی یوز ہونے والا جو ہے یہ نام ہے، تو انڈس یا دریا سندھ۔ تو اور اس کے جو مغربی معاون ہیں اس میں دریا سوات ہے، پنچگوڑا ہے، کنار ہے، دریا کرم ہے، ٹوچی ہے، بولان ہے، دریا گومل ہے۔ یہ سارے دریا جو ہیں یہ بھی آ کر دریا سندھ میں ہی شامل ہوتے ہیں، انہیں ہم مغربی معاون کا نام دے دیتے ہیں یا ویسٹرن ٹریبیوٹریز کا نام جو ہے یہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم میدانی علاقہ بناتے ہیں، اور لاکھوں سال سے یہ دریا بہہ رہے ہیں، اپنے ساتھ تازہ مٹی جو ہے یہ ہر سال لے کے آتے ہیں اور اسی علاقے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو پنجاب اور سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں یہ سارے ان دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اور دنیا کے زرخیز میدانی علاقوں میں ان کا شمار جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں تو اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں اٹک کے مقام پر جو ہے یہ دریا سندھ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے۔ یہ دریا جہلم آ رہا ہے، یہ چناب ہے، یہ راوی ہے، یہ بیاس ہے جو کہ اس کی اولڈ گزرگاہ ہے، اور پھر یہ دریائے ستلج ہے، اور پھر مٹھن کوٹ کے مقام پر یہاں پر جا کر یہ دریا سندھ میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ پنجند کے مقام پر یہ سارے دریا جو ہیں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ شروع ہوتا ہے، اور سندھ میں دریا سندھ اکیلا ٹریول کرتا ہے، اور کراچی یہ ٹھٹھا کے قریب جا کر یہ ڈیلٹا بناتا ہے، اور کراچی کے جنوب میں یہ بحیرہ عرب میں شامل یہ ہوتا ہے، یہ عریبین سی ہے۔ تو اس طرح پنجاب اور سندھ کے یہ میدانی علاقے جو اسے ہم دریا سندھ کے میدان کا نام جو ہے یہ دے دیتے ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اٹک سے مٹھن کوٹ تک اسے ہم اپر انڈس پلین یا دریا سندھ کا
बालाई मैदान कह देते हैं। इस तरह मिठन कोट से ठट्ठा तक इसे हम दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान कह देते हैं, और ठट्ठा से अरेबियन सी तक ये जो इलाका है 70 किलोमीटर का, इसे हम डेल्टाई मैदान कह देते हैं। दरिया सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है और ये गिलगित के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। कोह कैलाश से ये निकलता है, जो सतह मुर्तफा तिब्बत है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर, वहाँ कोह कैलाश है और वहाँ एक झील है जिसका नाम मानसरर है। तो जब ये अटक के मुकाम पर पहुँचता है, यानी पंजाब में इंटर होता है, तो ये ऑलरेडी 1100 मील का सफ़र जो है ये तय कर चुका होता है और अभी 700 मील का सफ़र इसका बाकी होता है। दुनिया का ये 28वां बड़ा दरिया है और इसमें फिर जैसे जैसे मशरक़ी और मगरबी मावन आकर शामिल होते हैं तो ये एक दरियाओं का एक वसी नेटवर्क जो है ये बना देता है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो दो दरियाओं के दरमियानी इलाके को हम बेट या बार का नाम जो है ये देते हैं और इनको नाम दिए गए जैसा कि बारी दुआब है, दुआब भी कह देते हैं, ठीक है, बारी दुआब। बारी दुआब जो है ये दरिया रावी और सतलज का दरमियानी इलाका है। ये सतलज है, ये रावी है, ये जेलम है, सॉरी चिनाब, और ये जेलम है और ये दरिया सिंध है। तो रावी और सतलज का ये जो दरमियानी इलाका, इसे हम बारी दुआब का नाम देते हैं। इसी तरह रचना दुआब है, रावी और चिनाब का जो दरमियानी इलाका है इसे हम रचना, रे से रावी है, चे नून अलफ से ये चिनाब है। और इसी तरह चज दुआब है, चिनाब और जेलम का जो दरमियानी इलाका है इसे हम चज दुआब का नाम दे देते हैं। और जेलम और सिंध का जो दरमियानी इलाका है इसे हम सिंध सागर दुआब का नाम जो है ये दे देते हैं। इस तरह कुछ बारें भी हैं। बारें जो हैं ये बेसिकली कदीम गुज़रगाहें हैं दरियाओं की। तो इसमें नीली बार है। नीली बार जो है ये दरिया सतलज और ब्यास की कदीम गुज़रगाह है, इसे हम नीली बार कह देते हैं। ब्यास और रावी की जो कदीम गुज़रगाह है इसे हम गंजी बार कह देते हैं। और इसी तरह रावी और चिनाब की जो कदीम गुज़रगाह है इसे हम सांदल बार का नाम देते हैं। और जो चिनाब और जेलम की पुरानी गुज़रगाह है इसको हम कराना बार का नाम जो है ये दे देते हैं, कराना बार। तो पंजाब जो है ये ज़रई लिहाज से हार्टलैंड है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का टोटल जो एग्रीकल्चरल एरिया है ये तकरीबन 72% ये पंजाब में है और इसी तरह तकरीबन 70% पैदावार जो है ये पंजाब से हासिल होती है। हमें एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ़ क्रॉप्स जो हैं ये काश्त होती हैं। अटक से लेकर रहीम यार खान तक इन 36 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर काश्तकारी नहीं होती है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। इन दरियाओं पर हेड बनाए गए हैं। इन दरियाओं पर जो है बंद लगाए गए हैं जहाँ से नहरें निकाली गई हैं। बराजेस मौजूद हैं जहाँ से बड़ी नहरें निकलती हैं और जो छोटी ट्राइब्यूटरीज को पानी देती हैं और वो पानी जो है ये खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो लाखों एकड़ अराज़ी जो है इस सिस्टम से हम इरीगेट करते हैं। और पाकिस्तान में ये पंजाब और सिंध के अंदर जो एग्रीकल्चर है ये इन्हीं दरियाओं के पानी की मरहून मिन्नत है। यह हमारे लिए ये एक लाइफ लाइन है। यह पाकिस्तान की इकॉनमी में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये सिस्टम जो है। और ये मैदानी इलाके जो हैं पंजाब के और सिंध के, यहाँ पर दोनों यानी फसलें रबी और फसलें खरीफ दोनों ही काश्त की जाती हैं और बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पर फसलों की काश्त में, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म के मौसम से नवाजा है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हमारे पास है। ऐसे दरिया हैं हमारे पास जो सारा साल बहते हैं और इन खेतों को पानी फ्राहम करते रहते हैं। तो इसकी एक और खसूसियत ये है
کہ ہمارے دریا سندھ کے بالائی جو میدان ہے اس میں صرف پنجاب کا ہی علاقہ شامل نہیں ہے، اس میں کچھ KPK کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اس میں پشاور کی وادی ہے، یہ بھی اسی میدان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ کوہاٹ کی وادی ہے، یہ بھی اسی میدان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ بنو کا علاقہ ہے، یہ بھی اسی میدان کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ DI خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے جو کہ اسی میدان کا حصہ ہے۔ لہذا دریا سندھ کا جو بالائی میدان ہے اس میں موسٹلی علاقہ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ پنجاب کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ KPK کے وہ علاقے میدانی علاقے شامل ہیں جہاں پر ایگریکلچر ہوتی ہے، فلیٹ لینڈز ہیں، اور وہ علاقے جو ہیں یہ وادیوں کی شکل میں ہیں۔ اس میں پشاور کی وادی ویل آف پشاور ہے، کوہاٹ ہے، بنو ہے اور DI خان ہے۔ یاد رکھیے کہ پشاور میں مردان اور سوات کے علاقے جو ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ تو ان علاقوں کو دریا سوات، دریا کابل، پنچگوڑا اور کنار، دریا کرم، دریا گوملا اور دریا ٹوچی جو ہیں یہ پانی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی ایریا پر ایگریکلچر جو ہے یہ ہوتی ہے، اور دریا سندھ کا جو بالائی میدان ہے اس کا یہ حصہ ہیں، یہ وادیاں جو کہ KPK کا یہ حصہ ہیں بیسیکلی۔ لیکن مٹھن کوٹ سے آنورڈ ٹھٹھا تک جو ہے یہ دریا سندھ کا زیریں میدان یا لوئر انڈس پلین اسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس میں کچھ جنوبی پنجاب کا علاقہ آتا ہے، تو لیکن اس کے بعد زیادہ تر علاقہ جو ہے یہ سندھ کا شامل ہے۔ دریا سندھ کا جو دایاں کنارہ ہے یہ اتنا زیادہ فرٹائل نہیں ہے، یہاں پر زیادہ تر خودرو جھاڑیاں اور جنگلات اگے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سیم اور تھور کا بھی شکار ہیں اور یہ ان پروڈکٹیو ایریاز ہیں۔ لیکن جو لوئر سندھ کے ایریے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کے، یہاں پر ایگریکلچر زیادہ ہے۔ سکھر اور حیدرآباد کے جو علاقے ہیں یہاں پر وسیع پیمانے پر ایگریکلچر جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دریا سندھ کا میدان، لیکن جو ٹھٹھا سے آنورڈ ہے ڈیلٹا علاقے یہ ان پروڈکٹیو ہیں، یہاں پر خودرو جنگلات اگے ہوئے ہیں جو کہ صرف جن کی لکڑی جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسے ہم دریا سندھ کا میدان یا انڈس پلین کا نام جو ہے یہ دیتے ہیں۔ تھینک یو۔